السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ مہینہ بذات خود تو بڑا ہی عظیم الشان ہے، لیکن اس مہینے کے اندر ایک عبادت جو اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ یہ بھی بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی کی دولت کو پیدا کرنا ہے۔ یہ تقوی بہت بڑی دولت ہے اور یہ آسانی سے ملتی نہیں ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کا اور دین اسلام کی تمام تر تعلیمات کا نچوڑ لب لباب اگر کسی ایک لفظ کے اندر بیان کرنا مقصود ہو تو وہ لفظ سوائے تقوی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تقوی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے ذریعے ارشاد فرمایا ہدی للناس، کہ یہ کتاب یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت والی کتاب سے مستفید کون لوگ ہوتے ہیں، اس سے فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے کتاب قرآن مقدس کے آغاز کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن مستفید وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر تقوی کی دولت، تقوی کی صورت موجود ہوتی ہے۔ یہ تقوی کا مقام اور مرکز یہ انسان کا اپنا ہی دل ہوتا ہے، دلوں کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ رب العزت ایمان جیسی دولت حاصل کر لینے کے باوجود بھی اللہ رب العزت تقوی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بار بار اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی ایمان والوں کو اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں کہ ایمان کی دولت بے شک تمہارے پاس آ گئی، بے شک تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، لیکن اس اقرار کر لینے کے بعد بھی تم نے تقوی کی دولت کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ تقوی کی اہمیت پہ اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ ایمان حاصل کر لینے کے باوجود بھی تم نے تقوی کی دولت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ تقوی بہت بڑی دولت ہے۔